امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں رہائش پذیر ایک مسلمان خاندان کا نیو یارک جانے کا سفر ایک ڈکیتی کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ اس واقعے کی تفتیش اب نفرت پر مبنی جرم کے تحت کی جا رہی ہے۔ منڈے کی صبح کو ہمیں کال آئی فرام دا لیزنگ آفس یہاں سے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی آپ کے گھر کے اندر گھسا ہے، ہم پولیس کو کال کریں یا نہیں؟ تو آئی سیڈ آف کورس امیڈیٹلی فوری طور پہ کریں۔ عجیب سی کیفیت تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شروع میں لگا شاید کسی نے کوئی مذاق کیا ہے یا کیا۔ تو یہاں پہ آفیسر وغیرہ جو تھے ان سے بھی بات ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ جو ہمیں پریشانی تھی وہ بچوں کی پریشانی تھی کہ ہمیں نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں پہ دیکھیں۔ Everything that was above like $100 it's gone۔ ہاں، سارے الیکٹرانک ڈیوائسز، جیولری اور اس طرح کی چیزیں، ہماری بیٹی کی چیزیں۔ لیکن پریشانی سب سے زیادہ ہوئی جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے گرین کارڈ اور پاسپورٹ بھی چوری ہوئے، اور جب دیکھا کہ قرآن کے پھٹے ہوئے ٹکڑے زمین پہ بکھرے ہوئے تھے، قرآنی آیات کی بے حرمتی کی گئی اور دیوار پہ ایک نفرت بھرا پیغام چھوڑا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ مطلب ہرٹفل تھا، بہت زیادہ، بیکاز اسپیشلی مطلب ہمارے قرآن کو اس طرح سے کیا۔ آئی جسٹ وری کہ اگر میں اور بچے گھر پہ اکیلے ہوتے اس وقت تو پھر کیا ہوتا۔ اٹس اے سیڈ، مطلب وائی وڈ، کیوں کوئی ایسے کچھ کرے گا نا، بہت ہی گھٹیا قسم کا مطلب کام ہے یہ تو۔ اب آبویسلی پولیس ول وہ اپنی کریں گی انویسٹیگیشن، تو کچھ چیزیں نکلیں گی، پھر پتہ لگے گا اصل کہانی کیا تھی۔ لیکن ابھی تک وہ یہ کہہ رہے کہ وہ چوری کرنے آئے تھے اینڈ اٹ واز اے برگلری ٹرنڈ انٹو اے ہیٹ کرائم۔ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی مطلب تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس علاقے میں کچھ اس طرح کا ہوگا۔ معروف و شعیب کا کہنا ہے کہ اس مشکل وقت میں امریکی کمیونٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ It's been quite overwhelming but in a very positive way۔ آج ہمیں کانگریس سے کال آئی تھی، ایک کانگریس مین کے آفس سے ورجینیا کے۔ یہی ایک وجہ جو امریکہ کو ایک بہت اچھی جگہ بناتی ہے کہ ہر جگہ سے لوگ ہیں اور رہ رہے ہیں، اینڈ ایز لانگ ایز کہ آپ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے اور آپ محنتی ہیں تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے، جس کے لیے آپ نے کام کیا ہے۔ No one can take that away from you۔ عائشہ گلانی ٹیلر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔